حاضرین کرام، اس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر مال و دولت اور دنیا کی کثرت کو پسند کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے اور اتنی دولت ملے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو اس امید میں، اس طلب میں، اس تڑپ میں لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ غربت اور تنگ دستی کی فضیلت کو بھول گئے۔ اس دور میں ہم مسلمانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غربت کی کیا فضیلت ہے، تنگ دستی کی کیا فضیلت ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے اس کے متعلق کچھ تفصیلات میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ غریبوں کی فضیلت کیا ہے، غربت کا مقام کیا ہے۔ غریب اللہ کے پاس کتنے محبوب ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکینی، غریبی پسند ہے۔ یہ بہت ساری اس کے متعلق احادیث شریفہ ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے اور وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں، آپ ان پر اپنی نظر عنایت جمائے رکھیے۔ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتے ہیں اور رضا جوئی کرتے ہیں، رب کی محبت کے طلبگار ہیں، ان کو نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کی شان و شوکت چاہیے، نہ وہ دولت دنیا کے لیے مرنے مٹنے کی کیفیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی اور غرض ہے۔ رب فرما رہے ہیں اے حضور، آپ کی خدمت میں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، خالق کائنات رب تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے، وہ دین اسلام کی خاطر دین کے ضروریات اور مسائل سیکھنے جاننے کے لیے آتے ہیں۔ حاضرین، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنی نگاہ کرم ان سے مت ہٹائیے، ان پر اپنی نظر کرم جمائے رکھیے۔ رب نے یہ حکم فرمایا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، شان نزول اس آیت پاک کا یہ بتایا گیا، اور جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے، حضرت بلال حبشی ہے، حضرت صہیب رومی ہے۔ یہ حضرات غریب صحابہ کرام تھے، غلام تھے۔ تو غلام جو لوگ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بڑے بڑے امیروں نے کہا، کافر اور مشرکوں کے امیروں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ ان کو بھی، یعنی کافر اور مشرک کے مالداروں کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، اس لیے اپنے صحابہ کرام کو روکنا چاہا کہ آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، صرف ان کو میں سمجھاؤں گا، انہی دین کی تعلیم دوں گا۔ رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اے نبی آپ ان کو جدا مت کریے، ان کو اپنے قریب رکھیے اور اپنی نظر کرم ان پر جمائے رکھیے۔ حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کا شان نزول، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت پاک میں وہ مسلمان جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ناتواں ہیں، ان کی تعریف یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور امیر اگرچہ کہ کافر مشرک کیوں نہ ہو، کافر مشرک امیر بھی کیوں نہ ہو، ان کو انہی کے ساتھ، یعنی غریب صحابہ کرام کے ساتھ رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کی شرط پر ہی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین کرام، اب اس آیت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ غریبی کا مقام کیا ہے۔
غریبی کا مقام کیا ہے، مسکینی کی فضیلت کیا ہے، غربت کتنی اچھی دولت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ بڑی دولت ہے، غربت پیسے سے بڑی دولت ہے، فقیری مالداری سے بڑی دولت ہے۔ یہ اہل اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ احادیث پاک میں دیکھیے مالداری کی بھی فضیلت آئی ہے بشرطے کہ وہ راہ الہی میں خرچ ہو، لیکن غریبی کی بھی فضیلت آئی ہے، مسکینی کی بھی فضیلت آئی ہے۔ حاضرین، یہ عنوان آج ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس دور میں زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال، یہی رجحان ہے کہ دولت کمائی جائے، پیسہ کمایا جائے، زندگی اچھی بنائی جائے، عالیشان گھر بنایا جائے، سہولت اور ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہو، لباس اچھا ہو، چہرہ چمکدار ہو، ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو اور غربت نہ ہو، خواہش جب کوئی چیز ہم لینا چاہیں تو ہمیں فوراً مل جائے، اس کے لیے ہمیں للچانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ خیالات، یہ تصورات لوگوں کے بنتے آ رہے ہیں اور اسی کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبی کو کوئی پسند کرتا ہو۔ تو حاضرین دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک ایک دو دو دن تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، مگر ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایمان کی کیفیت میں ستاروں سے بلند تھے اور سچے اعتقاد و یقین میں سورج کی روشنی سے بڑھ کر ان کا دل چمکدار تھا۔ لیکن ظاہر میں کیا تھا؟ ظاہر میں یہ تھا کہ پسینے میں شرابور رہتے اور پسینے کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے بو آتی، اسی بو کی وجہ سے مشرک اور یہودی امیروں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیے، ان کو اپنے قریب سے دور نہ بھیجیے، اپنے قربت سے نہ روکیے۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کو ساتھ رکھنے کا، قریب رکھنے کا، جن پر اپنی نظر عنایت شامل رکھنے کا حکم فرمایا، وہ غریب تھے۔ تو غربت کی فضیلت یہیں سے معلوم ہو جاتی ہے۔